بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو سپر ہیرو بنا دیا جائے, ایک سپر مین ٹائپ, اور آپ کو دو آپشن دی جائیں, وہ چادر جو ہوتی ہے اس کو کیپ کہتے ہیں جو سپر مین پیچھے پہنتا ہے, کہ آپ لال چادر پہنیں گے یا گرین چادر, اور میں آپ کو بتاؤں لال چادر پہننے کا کیا مطلب ہے, گرین چادر پہننے کا کیا مطلب ہے. لال چادر پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے پرابلم سالو کریں گے, انجسٹس, پاورٹی, ٹھیک ہے نا, اور کرائمز, یہ ساری چیزیں, اور لیک آف ہیلتھ وغیرہ وغیرہ. گرین کیپ پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں, اچھی اپرچونیٹیز ہیں, ان پہ کام کریں گے. جیسے آپ ہیلتھ پروموٹ کریں گے بہت زیادہ, آپ ایکسرسائز پروموٹ کریں گے بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا, یا آپ خوشیاں بانٹیں گے لوگوں میں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کون سی چادر پہنیں گے؟ تو بہت سے لوگوں نے ریڈ کیپ کہا. ہم ریڈ کیپ اس لیے پہنیں گے, دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہیں, تو مسائل کو حل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. میں نے یہاں پر ایک مثال دی تھی کہ دیکھیں, مسائل حل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی, لیکن اچھی چیزوں کے وجود آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کی النس کو ریموو کر دے, اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں آپ ہیلدی ہو گئے. جیسے ڈاکٹر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے, شوگر بھی ٹھیک نکلے, بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے, کڈنی فنکشن بھی ٹھیک نکلے, اس کا مطلب نہیں آپ ہیلدی ہیں, اس کا صرف یہ مطلب ہے آپ بیمار نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن اگر ڈاکٹر ہیلتھ پہ کام کرنے لگ جائے, آپ کی پازیٹیو ایکشنز بتائے ہیلدی ہونے کے, تو بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی. اس لیے پازیٹیو ایکشنز بہت پاورفل ہوتے ہیں. یہ قرآن کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ غالب آتی ہے, رائٹ. اور میں نے آپ کو گارڈننگ کی بھی مثال دی تھی کہ جب ایک بندہ گارڈننگ کرتا ہے, یعنی پرانے لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے گارڈننگ کرتے تھے, اب تو ہم نہیں کرتے. تو گارڈننگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, سیڈنگ اور ویڈنگ. سیڈنگ کیا ہے؟ بیج بونا. ویڈنگ کیا ہے؟ ان نیسیسری پلانٹس کو نکالنا تاکہ وہ بلا وجہ پانی نہ لیں اور بلا وجہ دوسرے پلانٹس کو نقصان نہ پہنچائے, ٹھیک ہے. تو ویڈنگ بھی ضروری ہے اور سیڈنگ بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک بندہ ویڈنگ ہی کرتا رہے تو کبھی اس کا گارڈن بنے گا؟ وہ بنجر ہو جائے گا. وہ ویڈنگ کر کر کے وہ گارڈن خالی ہو جائے گا, بنجر ہو جائے گا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ امپورٹنٹ سیڈنگ ہے. سیڈنگ کرتے ہوئے آپ نے ویڈنگ کرنی ہے تاکہ سیڈنگ جو پلانٹ کی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے. اسی طرح زندگی میں پازیٹیو ایکشن زیادہ لینے چاہیے, پازیٹیو سوچ زیادہ رکھنی چاہیے. ہمارا دین حسن ظن کا کتنا زیادہ تلقین کرتا ہے. کیوں؟ آپ کی اپنی مینٹل پروٹیکشن کے لیے. ہر چیز میں حسن ظن دو. یعنی آپ دیکھیں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم حسن ظن. بدگمانی پہ کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ کیا کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو, ایسا نہ ہو تم کسی کا نقصان کر دو, یا بدگمانی نہ کرو کیونکہ سسپیشن از اے سن. سورہ حجرات کیا ہے, بدگمانی گناہ ہے. بدگمانی سے ریلیشنز کتنے خراب ہوتے ہیں. تو ہمارا دین بلا وجہ پازیٹیو سوچنے کا کہتا ہے کہ یار اگلے کے بارے میں پازیٹیو سوچو, ٹھیک ہے. جیسے کسی نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو ٹھیک ہے, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں یار اس کا موڈ خراب ہوگا, گھر سے کوئی لڑائی کر کے آئے ہوں گے, اس کو حسن ظن دے دیں, اس کو ایکسکیوز دے دیں, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی پروٹیکٹ ہو جائے گی. اب پتہ نہیں اگلا کس ماحول سے آ رہا ہے, کس پرابلم سے آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مشکلات دیکھی ہیں اس نے. کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں, ان کی زبان بڑی کڑوی ہوتی ہے, لیکن جب آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو یار آپ نوٹ کرتے ہیں انہوں نے بڑی اموات دیکھی ہوئی ہیں, انہوں نے بڑے کڑوے حالات دیکھے ہوئے ہیں, تو بیچارے شاید ان کڑوے حالات کی وجہ سے کڑوے ہو گئے. تو یہ حسن ظن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلنگ ان سے بہتر ہو جاتی ہے. اگر آپ پرسنل لیں گے کہ یہ مجھے ہٹ کیوں کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ کڑواہٹ سے بات کیوں کر رہا ہے, وہ آپ خود بھی ٹینشن میں جائیں گے اور بلا وجہ آپ کی لڑائی بھی ہو جائے گی. تو آپ انہیں حسن ظن دیں. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے اور یہی گرین کیپ ہے, ٹھیک ہے. تو انٹرسٹنگلی دیکھیں, میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو آتا سوالات کریں ایٹ دی اینڈ. موسٹ کویسچنز ور اباؤٹ ریڈ کیپ. ریڈ کیپ از اباؤٹ سروائیونگ, ہاؤ ٹو سروائیو, ہاؤ ٹو سالو اے پرابلم. اور آئی ڈونٹ بلیم یو اور مائی سیلف. ہم زیادہ تر سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک پرابلم سے نکلنا کیسے, بجائے کہ یہ کہ ہم نے گرو کیسے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں زندگی میں دو اپروچز ہیں. ایک ہے ریپیئرنگ دا ورسٹ تھنگز ان لائف. زندگی کی ورسٹ تھنگز لے لیں اور ان کو ریپیئر کریں. اپنی ورسٹ تھنگز لے لیں, بدترین چیزیں لے لیں اور ان کو ریپیئر کرنے بیٹھ جائیں. ایک یہ اپروچ ہے. دوسری اپروچ ہے بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف. زیادہ بہتر میں کیا کہہ رہا ہوں کون سی ہے؟ بلڈنگ دا بیسٹ تھنگز ان لائف. جب آپ زندگی میں
बेस्ट थिंग्स को ग्रो करेंगे तो वर्स्ट थिंग्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं वर्स्ट थिंग्स को ठीक नहीं करना, करना है ठीक, लेकिन मिकदार क्या होनी चाहिए, ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों पे, बेस्ट चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एक मैंने आपको सर्वे कहा था करने के लिए, पॉजिटिविटी टू नेगेटिविटी रेशो, वो किया आपने, बड़ा सिंपल सा सर्वे था, 10 सवालात हैं उसमें। वो रिसर्च एक है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च। कहते ये हैं, रिसर्च बेस्ड बात है, कि अगर एक इंसान के 3 पॉजिटिव इमोशन है और 1 नेगेटिव इमोशन है तो वो हेल्दी इंसान है। 3:1, ठीक है। पॉजिटिव इमोशन क्या क्या होते हैं? जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, सेरेनिटी सुकून को कहते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन इंस्पायर फील करना, ये पॉजिटिव इमोशन है। अगर एक इंसान के ओवरऑल 3 पॉजिटिव इमोशन है और 1 नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होते हैं? सैडनेस, एंगर। यानी मैंने आपको इसको बड़े आसान अल्फाज में सिखाया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें अच्छी हैं, 1 चीज़ ख़राब है, तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल है। एबनॉर्मल ज़िंदगी ये है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो एबनॉर्मल ज़िंदगी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये जन्नत नहीं है ये दुनिया जहाँ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जो बंदा ये एक्सपेक्ट करता है इस दुनिया में हर चीज़ मुझे अच्छी मिल जाए, तो वो एबनॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और वो डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक और मिसाल दी थी, अगर आपकी ज़िंदगी में 3 अच्छे लोग हैं, 1 बुरा है, तो आप नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उस इंसान का जो आपको तंग कर रहा है एक रोल है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो आपको ग्रो करा रहा है। अगर सारे अच्छे होते, आपने कभी ग्रो नहीं करना था, आपने कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखनी थी, आपने एंगर मैनेजमेंट नहीं कभी सीखनी थी, आपने अल्लाह को रुजू ही नहीं करना था कभी। इंसान इतना नाशुक्रा है, इंसान इतना जालिम है कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, अल्लाह को कभी रुजू ही ना करे। आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर रही है, उसका बड़ा रोल है, लेकिन वो 3:1 नॉर्मल है। उससे ज़्यादा होगा तो उसको मैनेज करना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा वो अनहेल्दी है, वो आपको तंग करेगी चीज़, ठीक है। ये एक रिसर्च बेस्ड बात है। 3:1 याद रखें। 3 अच्छे लोग हैं, 1 ख़राब है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी आप गुजारें। या 6 अच्छे लोग हैं, 2 ख़राब है, कोई बात नहीं, ये भी नॉर्मल ज़िंदगी है, एज लॉन्ग एज ये रेशो मेंटेन हो रही है। और ये तो एक साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने वैसे ही रेशो निकाली हुई है। बात समझने की ये ज़रूरत है कि नेगेटिव चीज़ों का भी एक रोल है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव चीज़ों को आप ग्रो करेंगे, नेगेटिव चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, खुद ही जो है ना वो मैनेज हो जाएंगी। तो देखें, लास्ट क्लास में ज़्यादा सवाल ये थे कि हाउ टू रिपेयर माई प्रॉब्लम, बजाय कि हाउ टू बिल्ड द बेस्ट दैट आई हैव। समझ रहे, ये इस पे सवाल बहुत कम होता है, हाउ कैन आई बिल्ड माई बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि इंसान घबरा जाता है मुश्किलात से, तो उसको ज़्यादा पूछने की ये ज़रूरत होती है कि मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूँ। मैं आपको कुछ सवालों की जो है ना वो मिसाल देता हूँ कि ग्रीन केप क्वेश्चंस क्या होंगे। ग्रीन केप अब एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के क्वेश्चंस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ कैन आई बिगिन टू सीक नॉलेज। एक सवाल है कि मेरी ज़िंदगी में मसला चल रहा है, मैं इस मसले को कैसे हल करूँ। एक सवाल है कि मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं दीन का इल्म कैसे हासिल करना शुरू करूँ। अब देखिए, पहला सवाल प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, दूसरा सवाल ग्रोथ ओरिएंटेड है। मुझे आपको पता है, जब हम दीन का इल्म हासिल करना शुरू करेंगे, जब हम कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स इतने छोटे लगने लगेंगे हमें। क्यों? क्योंकि कुरान हमारा माइंडसेट, हमारा विजन बिल्ड करेगा। कुरान हमें एक लेंस देगा ज़िंदगी को देखने का, वो लेंस से हमें ज़िंदगी के प्रॉब्लम, दुनिया के प्रॉब्लम छोटे लगने लगेंगे, हमारा मसला वैसे ही हल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, कुरान पढ़ के। तो ज़्यादा बेहतर सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि मैं दीन का इल्म कैसे हासिल करूं। ये ग्रीन केप का सवाल है, ठीक है। इसी तरह एक और सवाल मैंने मिसाल लिखी हुई है, हाउ कैन आई फोकस ऑन बिल्डिंग वन स्ट्रेंथ ऑफ माइंड मोर। मैं कैसे अपनी एक स्ट्रेंथ को मज़ीद ग्रो कर सकता हूँ। ये अब ग्रोथ का सवाल है। हर इंसान की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कोई टैलेंट है, कोई पोटेंशियल है, तो ज़्यादा ज़ोर उस पर दिया जाए। जैसे कोई बंदा कोई स्पोर्ट्स करता है, स्पोर्ट्स में वो किसी ख़ास चीज़ में अच्छा है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करे ताकि उसकी वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाए, ताकि वो उसके लिए ज़्यादा फेमस हो जाए, ताकि उसमें वो ज़्यादा उसकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाए, वो वाली चीज़, ठीक है, बजाय कि बहुत ज़्यादा वीकनेस पे फोकस करने के लिए। तो जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं बात समझेंगे कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे
تو ویکنس انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بھول جائے گی اور آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ آپ کی بن جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سوال ہے, ہاؤ کین آئی انکریز مور ٹائم ان مائی روٹین فار ایکسرسائز. اب یہ گروتھ کا سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ایکسرسائز اپنی بڑھاؤں. ظاہر ہے جب آپ ایکسرسائز بڑھائیں گے ڈپریشن کم ہوگی, انگزائٹی کم ہوگی. ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میری انگزائٹی کیسے کم ہوگی, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ چیز کریں جس سے انگزائٹی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. فار ایگزامپل, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اینڈورفن. اینڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے. اینڈورفن جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے, اور سیروٹونن بھی جو ہے وہ آپ کا نکلتا ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل ہے, اور باقاعدہ ریسرچز ہیں اس کے اوپر, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر روحانی ایلیمنٹ بھی ہے, اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے. جو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. سوال میں بس آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ نیگیٹو چیزیں ہمارا بڑا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں. آپ یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ نیگیٹو چیز میری زندگی سے ختم ہو جائے پھر میں ایکسرسائز شروع کروں گا, پھر پہلے یہ بندہ میری زندگی سے نکل جائے نا, پھر میں ایکسرسائز بھی کروں گی, پھر میں پڑھنا بھی شروع کر دوں گا, پھر میں یہ بھی وہ کبھی نہیں ہونا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنایا, کیا تم صبر نہیں کرو گے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آپ کہتے ہیں میں نے ایلیمینیٹ کرنی ہے چیزیں, تو ایلیمینیٹ انشاءاللہ ہو جائیں گی. میں یہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا کہ چیزیں ایلیمینیٹ ہی نہیں ہوں گی. انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائیں, اللہ کرم کرے گا. لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے پہلے ایلیمینیٹ پھر پروڈکٹیوٹی, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. سوری, اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. پروڈکٹیو رہنا پڑتا ہے, کبھی کبھی اپنے آپ کو پک کرنا پڑتا ہے. وہ ایک پکچر تھی بڑی مزے کی, کسی نے مالٹا کاٹ کے اس کو ایسے بنایا تھا کہ وہ مالٹا اپنے آپ کو اٹھا رہا تھا, اپنے آپ کو اٹھا کے آگے چل رہا تھا. لٹرلی زندگی میں کبھی کبھی ایسے اپنے آپ کو پک کر کے آگے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سائیکلوجیکل امیونٹی بھی رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فزیکل امیونٹی بھی رکھی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو پک کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ شیطان وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریسڈ ہے تو پھر اس کے لیے وہ پیس آف کیک بن جاتا ہے. پھر وہ اس پہ مزید اٹیک کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو ہوپ لیس اور وسوسے اور اوور تھنکنگ, اس کا بھی حل ہے اعوذ باللہ پڑھے بندہ, شیطان کے وسوسوں کو جھٹکنا سیکھے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, اور اللہ ضرور آپ کو کچھ سکھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرابلم سے گزار رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اور گھبرائیں نہیں, ہمارا دین تو اتنا پازیٹیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو پک کر رہے ہیں, سٹریس کو بیئر کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, اللہ آپ کے گناہ نہیں معاف کرے گا. یہ تو خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہ بھی جھاڑ رہا ہے, آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے. اور اسی کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. مجاہدہ اور کس چیز کا نام ہے؟ اپنی ڈارکنس کے خلاف جہاد کرنا, اپنے ڈارک تھاٹس کو فائٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. تو ہمارا دین سبحان اللہ یہ پازیٹیو سائیکالوجی سے بھی بہت اوپر ہے. پازیٹیو سائیکالوجی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, اس ساری چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گا اور میں نے پڑھی ہیں. اور یقین کریں مجھے ایک بات جو ہے نا وہ اکثر میں ہنستا ہوں اس بات پہ کہ مسلمان وہ انسان ہے جیسے ایک لیب میں نا ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, تجربے کر رہے ہیں 10 سائنٹسٹ. 9 سائنٹسٹ تجربے میں لگے ہوئے, 10واں دور کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے. وہ اس لیے مسکرا رہا ہے, اس کو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے, میرے پاس یہ چیز پہلے سے ہی ہے. وہ سائنٹسٹ اس لیے مسکرا رہا ہے, تم لوگ تجربے کر رہے ہو, میرے پاس یہ چیز پہلے ہی ہے. پازیٹیو سائیکالوجی بڑی زبردست چیز ہے, اور وہ تجربے کر رہے ہیں, وہ آپ کو ریزلٹس دے رہے ہیں, وہ آپ کو ریسرچ بتا رہے ہیں. لیکن یقین کریں مسلمان کے پاس یہ چیزیں پہلے سے ہیں. کیسے؟ آپ کچھ نہ کریں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اپنی زندگی میں لگا لیں بس. پازیٹیو سائیکالوجی کے آپ گرو بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کیسے تھے, پرابلم سے کیسے ڈیل کرتے تھے, لوگوں سے کیسے. دیکھیں سنت پہ عمل کرنا صرف لباس پہننا نہیں ہے, سنت رویے اپنائیں, پھر دیکھیں آپ کی لائف کہاں جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر ڈبکی لگائیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینیج کرتے چیزوں کو. وہ کیا پڑھتے تھے, جب انہیں غم ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے, کیا نہیں ہے یہ ڈیٹیل موجود.
دنیا میں ایک ہی تو انسان ہے جس کی زندگی پر اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کی مثال کسی اور انسان کی نہیں ملتی. یہاں تک صحابہ نے ریکارڈ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم کیسے جاتے تھے. امیجن کر لیں، اس انسان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے. تو کیا یہ موجود نہیں ہوگا کہ جب وہ ڈپریس ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے، جب وہ غصے ہوتے تھے غصے کو کیسے مینیج کرتے تھے، جب وہ کسی پرابلم سے گزرتے تھے وہ پرابلم کو کیسے مینیج کرتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے، وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جو انہوں نے سکھایا، وہ روٹین کیا ہے جو انہوں نے بتائی، وہ کھانا کیا کھاتے تھے. ایوری تھنگ از دیئر. آپ صرف سیرت کو اٹھا لیں، سیرت کا ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، آپ یقین کریں زندگی سنور جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے اصل میں. لیکن میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے پاس پروف آ جائے، تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں اور کہ یار اب تو سائیکالوجی بھی یہ کہہ رہی ہے، اب تو سائنس بھی اس طرف توجہ دلا رہی ہے. یہ مقصد ہے انشاءاللہ ان ساری کلاسز کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریویژن ہو گئی. میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی، ABC ماڈل. ٹھیک ہے، ساری گیم بلیفس کی ہے. جتنا ہم اپنے بلیفس کو اچھا کریں گے، تھاٹس کو اچھا کریں گے، کانسیکوینسز اتنے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہمارا بلیف ہے، تقدیر ہمارا بلیف ہے کہ بھائی جو ملنا ہے مل کر رہنا ہے. پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس کو کہا تھا کہ او بوائے، یا غلام، اے لڑکے جان لے اگر اللہ نے تیرے حق میں کچھ لکھا ہے مل کے رہے گا، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور اگر اللہ نے نہیں دینا تجھے کچھ، پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے نہیں دے سکتی تجھے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ بلیف ہوگا تو سوچیں اس کا کانسیکوینس کتنا خوبصورت ہوگا. اس بندہ بہادر بن جائے گا، بندہ نڈر بن جائے گا، بندہ فکر کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ چیزیں ہیں ساری. ٹھیک ہے، ABC ماڈل میں نے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو مینٹل ٹریپس کا بتایا تھا، ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بھی بتایا تھا. وہ کسی کو یاد ہے کیا ہیلیوٹروپک ایفیکٹ؟ ہیلیوٹروپک ایفیکٹ بایولوجی کی ایک ٹرم ہے، فوٹو سنتھسس میں یوز ہوتی ہے. اصل میں ہوتا ہے ایسے کہ جب پھول فوٹو سنتھسس سمجھتے ہیں نا آپ، پھول جو ہے وہ سورج کی سن شائن ابزارب کرتا ہے، پانی جذب کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ پھول کی گروتھ ہوتی ہے، ایک پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ریئل بات ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پھول کھل اٹھتا ہے، اپنے سرفیس ایریا کو بڑھا لیتا ہے. اگر وہ اس طرح ہے آپ نوٹ کریں گے، جب سن شائن آئے گی تو وہ یوں اپنا سرفیس ایریا بڑھا کے پورا اپنا جو سرفیس ہے وہ سورج کے سامنے کر دے گا. کیوں؟ تاکہ وہ سورج کی ایک ایک کرن کو جذب کرے. اس کو ہیلیوٹروپک ایفیکٹ کہتے ہیں. اصل میں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں خوش رہنے کے لیے، غور سے بات سنیے گا، خوش رہنے کے لیے خوشی کے موقع کے سامنے آپ کو پھیلانا پڑے گا اپنے آپ، پھر ہی خوشی آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ خوشی کا موقع اگنور کر دیں گے، اس کو بھی یوں جھٹک دیں گے کہ یار چھوڑو، اصل میں ڈپریشن زیادہ، اصل میں مسائل زیادہ ہیں زندگی میں، تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. میں آپ کو مثال جو دی تھی، اشفاق احمد صاحب کا پورا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان کو ایک مستری نے سکھایا تھا خوش کیسے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی نہ پروفیسر نے سکھایا نہ کسی عالم نے، ایک مستری سے میں نے سیکھ لیا زندگی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے. کیسے؟ جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مستری تھا، ٹائلیں لگ رہی تھی گھر میں صحن میں، تو دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، لیکن ایک دن دھوپ نکلی، اسی دن اس مستری نے چھٹی کر لی. ویسے وہ ریگولر تھا. تو اس کے وہ گھر پہنچ گئے، اس کو بڑا ڈانٹا جا کے، تو وہ بڑا گھبرایا، کہتا اندر آئے، تشریف رکھیں، چائے پلائی. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال کا، وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، گر رہا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے اور بڑی شرارتیں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی بڑا محظوظ ہوا اس بچے کو دیکھ کے، بڑا خوبصورت پیارا بچہ تھا. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اشفاق صاحب سچ یہ ہے، میں نے چھٹی ماری، جان کے ماری مانتا ہوں، بات یہ ہے، کوئی بہانہ نہیں کروں گا کہ بیمار تھا، یہ بات یہ ہے، جب میں صبح اٹھا موسم بڑا اچھا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، دسمبر کا مہینہ ہے، پھر میرا بچہ پہلی بار چلنا شروع ہوا، اکلوتا بچہ ہے اللہ نے دیا. میں نے جب دیکھا یہ واک کر رہا ہے، میں نے بیگم سے کہا کہ کیا مومنٹ ہے، اس کو انجوائے کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، کام ہوتا رہتا، چھٹی مار لیتے ہیں. تو شاق صاحب کہتے ہیں میرا ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ وہ ہیبیچول لائر نہیں تھا، بس ایک دن چھٹی ماری، کوئی نہیں، خیر ہے. کہتے اس نے مجھے سکھا دیا کہ بس زندگی یہی ہے، زندگی آپ کو موقع دے گی خوش رہنے کا، اللہ آپ کو موقع دے گا خوش رہنے کا. اب یہ آپ کا قصور ہے وہ موقع آپ مس کر دیں. ٹھیک ہے، بڑے مواقع آئیں گے زندگی میں خوش رہنے کے. یقین کریں اگر بندہ صرف کھانا سوچ کر کھائے نا، ایک اچھا کھانا، کبھی آپ فروٹ چاٹ کھائیں، میٹھے میٹھے پھل، کتنا مزہ آتا ہے.
آپ اللہ کا شکر کر کے کھائیں. اللہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بڈز دیے ہوئے, آپ نے مجھے, اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھی. کچھ لوگ ہیں فروٹ کھا ہی نہیں سکتے. اللہ معاف کرے, آپ کبھی یہ کینسر پیشنٹ سے جا کر ملیں, تھروٹ کینسر کسی کو, وہ کھا ہی نہیں سکتا کچھ, نالی لگی ہوئی ہے, نالی سے ہر چیز جاتی ہے. خوش رہنے کے 100 مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی اسی چیز پہ فوکس نہیں, برا کیا ہے, برا کیا ہے, برا کیا ہے. اس پر بھی اشفاق احمد ایک قصہ سناتے ہیں نا کہ میرا, اب وہ ایسے لوگ نا آبزرو بہت کرتے تھے, ظاہر ہے وہ اپنے قصے سناتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شاید اپنے پوتے کو گود میں ایک دن اٹھایا ہوا تھا, تو کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی. میں اسے دکھا رہا تھا, بیٹا بارش ہو رہی ہے, بادلوں کو دیکھو, موسم دیکھو کتنا پیارا ہے, گراس کو دیکھو, یہ وہ. تو وہ کہتے کہ اس کی نظر کھڑکی کے کونے پہ لگی ہوئی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, ایک ہی کونے کی طرف تم نے نظر جمائی ہوئی ہے. تو کہتے اس سے پوچھا, دادا ابو یہ کیا ہے, کونے پہ کیا لگا ہوا ہے. اب بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. کہتے جب میں نے کونے پہ دیکھا تو ایک مرا ہوا مچھر جو ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو نظر بھی نہیں پڑی اس مرے ہوئے مچھر پہ, تو بچے نے مرا ہوا مچھر ہی ڈھونڈ لیا. اینی وے, کہتے مجھے وہاں سے ایک لیسن ملا کہ ہم زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ باہر بہت کچھ ہے دیکھنے کو, بارش, موسم اچھا, بادل, گرینری, لیکن وہ مرا ہوا مچھر جو ہے نا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. لیکن وہ رہے گا بھی, یاد رکھیں وہ رہے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے, واقعات سے بات سمجھ آتی اس لیے سنا رہا ہوں, لاسٹ کلاس میں شاید سنایا تھا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک بچہ تھا, وہ خوش نہیں رہتا تھا. اب واقعہ شاید من گڑت ہے لیکن بڑی زبردست مثال ہے اس میں. اس کے باپ نے اسے ایک عالم کے پاس بھیجا, ایک مربی تھے ان کے, کہ بیٹا یہ تمہیں سکھائیں گے خوش کیسے رہنا ہے. وہ ان کے پاس گیا, وہ بڑے امیر آدمی تھے, بڑے رئیس تھے, اللہ نے ان کا بڑا کچھ دیا تھا, ان کا گھر بہت بڑا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گا, ایک ایکٹیویٹی سے خوش رہنا سکھاؤں گا, انشاءاللہ تمہیں خوش رہنا آ جائے گا. ایکٹیویٹی یہ ہے, تمہارے منہ میں چمچ ڈالوں گا, اس میں آئل ڈالوں گا, وہ آئل نہیں گرنا چاہیے, تم نے پوری ٹیک کیئر کرنی ہے کہ اس چمچ میں سے آئل کا ایک قطرہ بھی نہ گرے, اور یہ ٹیک کیئر کرتے ہوئے میرے گھر کا ٹور کرنا ہے, ساری چیزیں دیکھ کر آنی ہے, جاؤ دیکھ کر آؤ, جتنا ٹائم لینا ہے لے لو. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آیا, اس کا منہ بنا ہوا, بہت زیادہ وہ غصے میں تھا. تو انہوں نے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ میرا پارک دیکھا تم نے, بڑا خوبصورت گارڈن بنایا ہے میں نے. وہ کہتا کہاں سے دیکھتا, میں تو آئل گرنے کی فکر جو ہے نا وہ کر رہا تھا, میں پارک کہاں سے دیکھ. اچھا پرندے نہیں دیکھے تم نے, میری لائبریری نہیں دیکھی, فانوس نہیں دیکھا, وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا غصے ہو گیا, کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ نے یہ جو مجھے ایک ٹاسک دیا تھا, اتنا یہ عجیب ٹاسک تھا کہ میری ساری توجہ آئل نہ گرنے پہ تھی. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جاؤ, آئل گرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, ریلیکس رہو, اب جا کر آبزرو کرو. اب وہ گیا, آدھے گھنٹے میں آ گیا, ساری چیزیں دیکھ آیا, بڑا خوش, چہرہ کھل اٹھا. کہتے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا. اس نے ایکسائٹیڈ ہو کے بتایا, میں نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا. کہتے کیوں؟ کہتا کیونکہ اس بار مجھے آئل گرنے کی اتنی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا بس یہی خوشی ہے, چمچ منہ میں رہے گی, چمچ نہیں نکل سکتی, چمچ پرابلمز ہے زندگی کے, ٹھیک ہے, وہ منہ میں رہے گی. اور آئل جو ہے نا وہ ہے کہ پرابلمز پہ توجہ کتنی دینی ہے. دیکھو اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہے کہ نعمتوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے, پرابلمز فوکس رہو گے تو بس یہ اسی طرح جس طرح تمہارا منہ بنا ہوا تھا پھر یہی معاملہ تمہارا رہے گا. اگر تم قسم کھا لو گے پرابلمز کو ہی دیکھنا ہے, پھر پرابلمز ہے. اگر تم کچھ اگنور کر کے نعمتوں پہ نظر ڈالنا شروع کرو گے, وہی گرین کیپ والی مثال ہے کہ اگر آپ فلرش ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ زور دیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو خوشی ہوگی. لیکن پازیٹیو رہنا صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں پازیٹیو رہیں اور آپ پازیٹیو ہو جائیں, میں آپ کو کہوں خوش رہا کرو اور آپ خوش ہو جائیں, ایسے نہیں ہوتا. پریکٹس کرنی پڑتی ہے, وہ ہیلیوٹروپک ایفیکٹ ہے کہ اس کو فیل کرنا پڑتا ہے. اب وہ چند ایک طریقے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ خوش کیسے رہا جائے. جیسے میں آپ کو کہوں یار خوش رہا کرو, آپ کہیں گے کہ علی بھائی ایسے تو نہیں خوش رہا جاتا ہے, کسی کو خوش رہو اور وہ خوش رہے. اس کے میں آپ کو 4 طریقے, سائنٹیفک طریقے, ریسرچ بیسڈ طریقے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, جو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. نمبر 1, بائی ریممبرنگ اے ٹائم وین یو فیلٹ دا پازیٹیو ایموشن. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع یاد کریں بیٹھ کر, اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا تزکیہ میں ایک کنسیپٹ ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرو کرو چیزوں کو, ٹھیک ہے. بیٹھ جائیں, بیٹھ کر کوئی ایسا مومنٹ, آپ نے کبھی نوٹ کیا فیملی والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پرانی تصویریں دیکھتے ہیں, پرانی البم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ خوشی واپس آ جاتی ہے.
اور آپ کا موڈ ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ وہ موقع جب آپ خوش تھے اس کو یاد کیا جائے, اس سے ایک دم موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے اور شکر گزاری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آئی کین ریممبر دا فرسٹ ٹائم آئی گاٹ اے جاب, میں کتنا خوش تھا اور اس سے میرے اندر شکر گزاری ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا. اس دن اللہ نے کیسے کیسے مجھے خوشخبریاں سنائی وغیرہ وغیرہ. تو پہلا طریقہ ہے کہ اس ٹائم کو یاد کرنا جس ٹائم آپ خوش تھے, اس سے وہ چیز واپس آئے گی, وہ چیز بلڈ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ تھوڑا سا عجیب ہے لیکن یہ بھی ریسرچ بیسڈ ہے, سائنس بیسڈ ہے. بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم, آپ ویسا ایکٹ کریں جیسا اس ایموشن سے ریلیٹڈ وہ فیلنگ ہے. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرایا کرتے تھے. جب آپ مسکراتے ہیں آپ کے 32 مسل بلڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو مسکرانا چاہیے, ہنسنا چاہیے. تھوڑا سا پاگل پن لگے گا لیکن یقین کریں اٹ ورکس, اٹ ورکس. سجدہ شکر کر لیں. سجدہ شکر کتنی اچھی ایکٹیویٹی ہے, بلکہ جب کوئی پرابلم چل رہی تب کریں, تب اللہ کو زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ میرے پاس تب بھی آ رہا ہے جب یہ کسی پرابلم سے گزرا ہے, نہ کہ صرف تب آتا ہے جب اس کا موڈ اچھا ہے, خوش ہے. تو وہ حرکات کرنا, وہ چیزیں کرنا جو ان ایموشنس کو بلڈ کریں. ٹھیک ہے, جیسے دیر از اے ریزن یہ گورے جاتے ہیں نائٹ کلب میں, جمپیں مارتے ہیں, اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, شراب پیتے ہیں, کچھ دیر کے لیے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے لیکن دیر پا موڈ بوسٹ شاید نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا شرابیں پئیں, جمپیں ماریں, اللہ معاف کرے, لیکن فرینڈس کے پاس بیٹھنا جا کے, سمجھ رہے, سپورٹ سسٹم لینا, پیرنٹس کے پاس بیٹھنا, اچھی باتیں کرنا, کوئی فنی چیز دیکھنا, اٹ ورکس, اٹ ورکس. ٹھیک ہے. تیسری چیز, بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشنز, ایسی سچویشنز ڈھونڈنا جو پازیٹیو ہیں, ان سچویشنز کا حصہ بننا. فار ایگزامپل جب آپ کسی آرگنائزیشن میں والنٹیئر کام کرتے ہیں, آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کا ایک مورال بوسٹ ہوتا ہے, پھر آپ علاقوں میں جاتے ہیں, گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, بچوں کو کچھ گفٹ دیتے ہیں, جیسے والنٹیئر کرتے ہیں نا ہم آرگنائزیشنز میں, اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں, گریٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے, انسپریشن بلڈ ہوتی ہے, سیرینٹی بلڈ ہوتی ہے, جوائے. کسی کی مدد کر کے جو جوائے ملتا ہے وہ ویسے نہیں ملتا, یقین کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رکھی ہوئی ہے. میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے ایک بات سکھا دی, انہوں نے کہا جس مسئلے سے آپ گزرے نا اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کے لیے دعا کیا کریں. اگر آپ کسی ہیلتھ کے مسئلے سے گزرے, سب کے لیے دعا کیا کریں, اے اللہ جتنے لوگ ڈپریس ہیں سب کو شفا عطا ہو, اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. انہوں نے کہا آپ اچھا بھی فیل کریں گے اور وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے سیم دعا آپ کے لیے کرتے ہیں اور اس پہ آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی وہ سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جس سے کیا بلڈ ہوتے ہیں, پازیٹیو ایموشن. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے, بیٹھے بیٹھے پازیٹیو ایموشنز نہیں بلڈ ہوں گے. جیسے ایک سچویشن ہے, آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو زندگی میں بڑا خوش ہیں. دیکھیں آپ ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو زندگی سے ویسے ہی تنگ ہیں, جون ایلیا کو سنتے ہیں, تو پھر آپ بھی ڈپریس ہو جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے جا کے ملیں گے جو خود بھی قوالی سن رہے ہیں اور ساتھ میں سٹا لگایا ہوا ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, تو 10 منٹ بعد جو ہے وہ آپ بھی ڈپریس ہو کے وہاں سے اٹھیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نا جو زندگی سے خوش ہیں, جو پرابلمس کے باوجود مسکرا رہے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ بھی تو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اتنے مسائل کے باوجود اتنا کچھ چل رہا ہے زندگی میں, تو ماشاءاللہ دیکھو دے آر آل رائٹ, دے آر ڈوئنگ گڈ. یہ اس سے پازیٹیو ایموشن جو ہے نا وہ بلڈ. اگر آپ کمرے میں بند ہو جائیں گے, اپنا ایک زون بنا لیں گے, تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا طریقہ کیا ہے, ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو مسلط کرنا, اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا جس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھا طریقہ بڑا خوبصورت ہے, بائی بینگ مور مائنڈ فل آف یور فیلنگس. مائنڈ فل کیا ہوتا ہے, پریزنٹ ہونا. دیکھیں آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ایبسنٹ ہے, ایبسنٹ ہونا ہے. ہم ایبسنٹ ہیں. آپ خود بتائیں, آپ پارک میں واک کرتے ہیں, آپ کو یاد ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ آپ نے سنی ہو, پارک میں واک کرتے 100% چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں, 100% بٹر فلائی بھی وہاں اڑ رہی ہوتی ہے, 100% وہاں کوئی نہ کوئی نیچر کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کیا آپ کو یاد ہے آپ نے نیچر کی آواز سنی ہے؟ ہو سکتا ہے یاد ہو, اچھی بات ہے, یاد ہے تو یو آر مائنڈ فل. یہ ہے مائنڈ فل ہونا, پریزنٹ ہونا اس موقع پہ. ٹھیک ہے, جیسے وہ جو مستری تھا وہ پریزنٹ تھا, اس سے دیکھا میرا بچہ واک کر رہا ہے, موسم بھی اچھا ہے, لیٹس انجوائے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہے, آج کل یہ حالات ہیں, آج کل وہ حالات ہیں, دھوپ بھی نکلی ہے تو بھاڑ میں جائے, بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا, دھوپ سے میرا کیا تعلق ہے, یہ تو نہیں کہا اس نے.
अगर ये कहता तो डिप्रेस हो जाता। भाई जो ज़िंदगी आपको अल्लाह ने दी है, आपको आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप टेस्ट बड्स हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप अच्छी चाय पी सकते हैं घर वालों के साथ बैठ के, उस मोमेंट को एंजॉय करें। समझ रहे? तो ये माइंडफुल होता है। देखें, हम माइंडफुल होके खाना भी नहीं खाते। आपको पता है कि एक फ्रेंच बहुत बड़ी शेफ़ है, उसका वैसे ही क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, एल्गोरिदम्स में कहीं आ गया इत्तफाकन। उससे वो पूछते हैं कि फ़्रेंच खाना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट खाना है। उसने कहा ऐसा ही है, लेकिन आप लोग मोटे क्यों नहीं हैं? फ्रेंच आपने देखा पतले दुबले होते हैं, कुछ मोटे भी होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पतले दुबले, बतौर कौम पतले दुबले हैं वो, ठीक है। वेट इंडेक्स पे फ्रेंच बहुत नीचे आते हैं, यानी सेहत के इंडेक्स में बहुत हाई हैं वो, ठीक है। उससे पूछा कि आप लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता? आपके खाने मज़े के भी हैं, मीठे भी होते हैं, आप तो बेकरी आइटम्स बहुत बनाते हैं, आपके बेकरी आइटम्स बड़े मशहूर हैं। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा क्योंकि हम माइंडफुल होके खाते हैं। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, दिल जल्दी भर जाता है, पेट जल्दी भर जाता है। जब आप माइंडलेस होके खाते हैं, खाई जाते हैं, ठूसी जाते हैं, पता भी नहीं लगता खाया क्या है, और इतना ज़्यादा खाना अंदर, जिसको हम वो कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग आपको पता है आज के इंसान का बहुत बड़ा मसला, हम सब करते हैं। स्ट्रेस जब होते हैं, जैसे कंग फू पांडा में फंडा था, खाई जाता था, बिंज ईटिंग, ठीक है। तो खैर आते हैं ऐसे मौके, आते हैं कभी कभी, खाना खाना चाहिए अल्लाह की नेमतों में से, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी खा लें कोई बात नहीं। लेकिन उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देखिए हम माइंडफुल होके खाते हैं, हम एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, तो वो लुकमा हमें फ़ायदा भी देता है, उसकी न्यूट्रिशन भी मिलती है हमें, और पेट भी जल्दी भर जाता है। तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चौथा तरीका, माइंडफुल हो जाए अपनी इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। यकीन करें आपके इर्द गिर्द बड़े मौके हैं पॉजिटिव रहने के, शुक्र करने के, हैप्पी रहने के। उन मौक़ों पे नज़र रखा करें, ठीक है। जैसे मछली जब पानी में होती है, उसे पानी की अहमियत नहीं पता, उसे पानी नज़र ही नहीं आ रहा होता। जैसे ही पानी से बाहर निकलती है, फिर उसे पता लगता है पानी है क्या। इससे पहले नबी ने फरमाया 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले 5 चीज़ें आएँ। क्या क्या? जवानी का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले बुढ़ापा आए। सेहत का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले बीमारी आए। माल का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले फ़क्र आ जाए। और क्या फरमाया? वक्त का फ़ायदा उठा लो, इससे पहले कि वक्त ही ना मिले तुम्हें। तो कितनी नेमतें, आपके पास सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाएं। आपके पास वक्त है, फ़ायदा उठाएं। आपके पास माल है, फ़ायदा उठाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, दोस्तों के साथ जाएं, ठीक है ना, ऐसे मौक़ों में इन्वॉल्व हों। ये 4 तरीके मैं रिपीट करता हूँ। पहला तरीका क्या था? उस मौके को याद करें जिस मौके पे आपको खुशी मिली हो, उसको रीलिव करें। रीलिविंग द मोमेंट कहते हैं ना। अक्सर कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है, अगर उनमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कपल्स को ये थेरेपी बताई जाती है कि शुरू के मौके याद करें, ठीक है। जब आप हनीमून पे गए होंगे, जब आप लोग के अच्छे मौके थे, जब आप लोग एक दूसरे से इस तरह बात नहीं करते थे जैसे आप करते हैं, उनको थोड़ा याद करें। वो क्या मौके थे, ऐसा क्या था, उससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होंगे। अक्सर आपको पता है कि बचपन का कोई बिस्किट आपको पसंद हो, वो खाने से मूड बूस्ट हो जाता है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है ना। बचपन कोई चॉकलेट पसंद थी, वो खाएं तो वो एकदम मूड बूस्ट होता है। कोई परफ्यूम के साथ कभी कभी आपकी कोई गुड मेमोरी होती है ना, कभी आपने कहीं ट्रैवल किया हो, वो परफ्यूम बहुत आपने लगाया हो। जैसे मुझे याद है हज पे जब हम गए थे, और अभी भी जब उम्रा पे जाते हैं तो बखूर, एक ख़ास बखूर वो लगाते हैं सऊदीज़, तो वो अक्सर मेरे फैमिली वाले घर में चलाते हैं, तो मेरी वो मेमोरी ताज़ा हो जाती है हज की, उम्रा की, और मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है सिर्फ उस खुशबू की वजह से। ये है वो पहला तरीका कि लिटरली एक खुशबू आपको अपलिफ्ट कर सकती है। कैन यू बिलीव इट? इतना आसान है खुश रहना। अगर बंदा रहना चाहे, अगर उसने कसम खा ली मैंने खुश नहीं रहना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा तरीका, बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम। एक्ट करना वैसे, ठीक है। जैसे मैंने गोरों की मिसाल दी, जंपे मारते हैं, वो हमने नहीं करना, लेकिन सजदा शुक्र कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पी फील कर सकते हैं, स्माइल ला सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर चेहरा करके अल्लाह को शुक्र कर सकते हैं स्माइल करके। क्या ख्याल है? जितना मर्जी रूइंड हो आपकी लाइफ, जितना मर्जी प्रॉब्लम चल रहे हो, एक बार ऊपर चेहरा करके स्माइल करके अल्लाह को कह दें, अल्लाह ताला आपका बड़ा करम है। आप देखें आपको क्या पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे। ये तजर्बा करके देख लें, ठीक है। तीसरा क्या था? बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को डालना जिनसे पॉजिटिव इमोशन बिल्ड होते हैं, और इसकी मैंने आपको कई मिसालें दी, ठीक है। वॉलंटियर वर्क,
وہ ایک سچویشن ہے. گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا, ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو مشکلات کے باوجود چل رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. دیکھیں صحابہ کیا کہتے تھے, صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم فرشتے بن گئے, جیسے آپ کی کمپنی سے جدا ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق بن گئے. کمپنی کا اتنا اثر ہے, کمپنی کنٹیجیس ہوتی ہے, اتنا اثر ہے کمپنی کا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پیاری باتیں کرتے تھے, کچھ ان کا موڈ بوسٹ کرتے تھے. اللہ کے نبی لیکچر تو نہیں دیتے تھے, اللہ کے نبی گھریلو باتیں کرتے تھے, ان سے باتیں پوچھتے تھے, بچوں کا کیا نام ہے, بچوں کی کیسی صحت ہے, اپنے بچے لاؤ, بچوں کو پیار کرتے تھے. وہ ایک موڈ بوسٹ ہو جاتا تھا, آپ سمجھ رہے. یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس سے انسان جینا سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, پازیٹیو ایموشنز اس کے بلڈ ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں کوئی نہیں آپ ایسے بنے. رومی کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے, مولانا رومی کا, ٹھیک ہے. مولانا رومی کا ایک کوٹ ہے, اف یو سی ڈارکنیس آل اراؤنڈ یو, اف یو سی ڈارکنیس آل اراؤنڈ یو, اگر تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے, لک اگین یو مے بی دا لائٹ, دوبارہ دیکھو لائٹ تم ہو. یہی ہے نا, اور دوسری ریزن تو نہیں ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی ڈارکنیس میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ لائٹ آپ ہیں. سمجھ رہے, اس بات کو سمجھ لیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ ہی سلوشن ہے. اگر آپ ایک ڈارک سچویشن میں ہیں اور ہر جگہ ڈارکنیس ہے تو آپ ہی سلوشن ہے, کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کا, کیونکہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے. کچھ لوگ کو سمجھ بھی نہیں لگتی ارد گرد ڈارکنیس ہے, رائٹ, وہ لوگ بیچارے ڈارکنیس میں ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے, آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کچھ کرنا چاہیے, یو آر دا سلوشن. اللہ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ تو کرے گا, ٹھیک ہے. تو گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہے, کوئی موڈ بوسٹ نہیں کرتا, آپ کریں, یو آر دا سلوشن, ٹھیک ہے. گھر میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتا, آپ کریں, بی دا ون. چینج آتی ہے اس سے جو کرتا ہے, اس سے گڈنس کی چین نکلتی ہے. کوئی بات نہیں, شاید رزلٹ آئیں, شاید رزلٹ نہ آئیں, اللہ کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, چلیں اپنے لیے کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 میں نے آپ کو سچویشن چیزیں بتائی ہیں جس سے پریکٹیکلی خوش رہا جا سکتا ہے, پازیٹیو ایموشن بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اوکے, اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں. ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس, اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے. ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی, اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں, ان حقوق کو پورا کرو. تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. آپ کو پتہ ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس, انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں, 360, اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ, خدا کے لیے خیال کریں. آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث ہے, زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ ہو, اور یہ عبادت ہے, اپنا خیال رکھنا عبادت ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں, نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. میں آپ کو چلیں اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں. آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے, آپ کی, آپ کے ماں باپ کی, یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کی ملکیت ہے نا, یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں, پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں, ٹھیک ہے. آئی فون میری ملکیت ہے, میں اس کو گراؤں توڑوں جو مرضی کروں, آن کروں آف کروں, مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا, آئی فون میری ملکیت ہے. لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے, ٹھیک ہے. اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے, والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے. لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں, یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے, کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا. تو جسم آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں. جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا ہے, ایک ذمہ داری دی ہے. ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم, یہ لے عقل, یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے, ایسے تو نہیں دیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی, سورہ قیامہ. اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا, نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے جسم, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے
آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ، اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا، اتنی تمہیں عقل دی، کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا، یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں، تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے، آپ کی جان بھی کسی کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا نفس بھی کسی کا ہے، آپ کی عقل، آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو، اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو، اللہ نے کہا کھاؤ پیو، انجوائے کرو، پلیجرز لو لائف کے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو۔ پورا میکنزم، پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے۔ یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ۔ دیکھیں گورے، میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں، ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے۔ آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے، کون سا کھانا، یہ شعور ہے ان میں۔ اچھی بات ہے، اس قوم میں شعور موجود ہے، وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہم نہ کھانا دیکھتے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے، اس میں تیل کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں، نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل، مطلب پرائڈ کی چال چلو، واٹس رانگ ود یو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج، کیا ہو گیا؟ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی، بس اب مرنے کا انتظار ہے۔ 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے، بھائی تم نے دیکھا ہی کیا ابھی؟ 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے؟ انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے، زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی، بڑی دبنگ صحابیہ تھی، حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ۔ وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھیں، حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں، یہ زاہدین ہیں، اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے۔ انہیں بہت غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا اگر تم عمر بن خطاب کو دیکھ لیتے، بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے، وہ آگے بھاگتا تھا، لوگ اس کو فالو کرتے تھے، عمر الخطاب، یعنی ان کی چال ایسی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے، جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی، پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو، ٹھیک ہے؟ جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا، جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے، اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا، نیگیٹو باتیں کرنا، مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا، میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین نے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور لیگیسی۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کے مواقع دیے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے۔ آخری چیز میں بس 2 چیزیں کمپیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کا وہ ٹیک اوے بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپٹیمزم ورسز پیسمزم ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ آپٹیمسٹک لوگ کون ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ان کے اوصاف پراپر بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے ان کی نشانیاں، آپٹیمسٹ ورسز پیسمسٹ تھنکنگ، ٹھیک ہے؟ اوکے،
कंपेयर करते हैं। पेसिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल वर्सेस ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये रिसर्च बेस्ड बात है, इस पे बाकायदा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों के सर्वेस करके उनके बाकायदा आंसर्स लेकर ये रिसर्च की गई है कि जो पेसिमिस्टिक नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो नंबर 1 उनका थिंकिंग स्टाइल परमानेंट होता है। परमानेंट से क्या मुराद है, वो हर प्रॉब्लम को परमानेंस के एंगल से देखते हैं। परमानेंस के एंगल से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो उसको परमानेंस के एंगल से इस तरह देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। समझ रहे, उनका दिमाग उन्हें क्या कहेगा, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे बिजनेस डाउन चला गया तो पेसिमिस्ट जो थिंकिंग वाले लोग हैं वो उसको कैसे देखेंगे कि अब ये डाउन ही रहेगा, अब ये अप नहीं आने वाला, ठीक है, अब ये ख़त्म हो चुका है, परमानेंट है ये प्रॉब्लम। ऑन दी अदर हैंड ऑप्टिमिस्टिक वाले लोग इसको कैसे देखते हैं, इसका ऑपोजिट क्या है परमानेंस का, टेम्पररी, कि इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, हर तंगी के साथ आसानी है। ठीक है, ये माइंडसेट बनाना पड़ता है, बाकायदा प्रैक्टिस है। तो पेसिमिस्ट वाले परमानेंस के साथ देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट वाले टेम्पररी एंगल से देखते हैं। ओके, दूसरा मवाजना, पेसिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल वाले परवेसिव होते हैं। परवेसिव से क्या मुराद है कि वो उसको हर चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं, यूनिवर्सल बना लेते हैं उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई में नहीं अच्छे, पेसिमिस्ट इंसान इसको कैसे देखेगा कि मैं हस्बैंड भी अच्छा नहीं बनूंगा, वाइफ भी अच्छी नहीं बनूंगी, बाप भी अच्छा नहीं बनूंगा, माँ भी अच्छी नहीं बनूंगी, बेटा भी अच्छा नहीं बनूंगा, बेटी भी अच्छी नहीं बनूंगी, इंसान भी अच्छा नहीं बनूंगा। यानी एक बंदे को प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही, उसके ज़बरदस्ती पे एडमिशन हो गया है आईटी में। मुझे भी प्रोग्रामिंग से नफ़रत थी, 2 सब्जेक्ट थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोग्रामिंग मेरे बहुत बुरे ग्रेड्स थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं मैथ में बुरा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं मैं इंसान बुरा हूँ। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है आप इंसान अच्छे नहीं हैं। तो पेसिमिस्ट लोग यूनिवर्सल ले लेते हैं उस प्रॉब्लम को कि अच्छा मैं इसमें अच्छा नहीं तो अब मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं, समझ रहे। ऑप्टिमिस्टिक लोग उसको लोकल लेते हैं कि यार जो मसला है उसको वहीं तक रखो, समझ रहे, कोई बात नहीं। कुछ लोग जो है शायद एक किसी डिपार्टमेंट में इतने अच्छे ना हो, उनको हेल्प चाहिए उस डिपार्टमेंट में, कुछ लोग उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हो। जैसे अक्सर मैं आपको मिसाल हम देते हैं, एक बंदा तकवे में बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं वो कॉम्पिटेंट भी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी सहाबी की जिम्मेदारी लगाई, तकवा भी देखा, कॉम्पिटेंस भी देखी। ठीक है, जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को खालिद बिन वलीद नहीं बनाया, उनका तकवा बहुत था, इल्म बहुत था, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस जंग में नहीं थी। तो अब अबू हुरैरा ये सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ओहदा ही नहीं कभी दिया जंग का, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, फेलियर। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा तो नहीं। आपका जो टैलेंट है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे पहचान लेते थे लोगों के टैलेंट को। तो जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं वो उस मामले को वहीं तक रखते हैं जहाँ तक वो मामला है, बस इसमें मैं ख़राब हूँ, ठीक हो जाऊँगा, इंशाल्लाह इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तीसरा मवाजना, पर्सनल लेते हैं हर चीज़ को। कैसे, हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर, ये मेरी फॉल्ट है, इसमें मेरी कोई फॉल्ट होगी। ठीक है, कभी कभी पर्सनल लेना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ को पर्सनल लेने से क्या होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मुवाजना करें तो जो ऑप्टिमिस्टिक वाले हैं वो पर्सनल नहीं लेते, वो ये कहते हैं कि एंटायरली मेरी फॉल्ट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंटरव्यू फेल हो गया आपने बड़ी अच्छी तैयारी की थी और आपकी वो ड्रीम जॉब थी, लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हो गए, आप पेसिमिस्ट थिंकिंग ये है कि मेरी गलती है, मेरे से ही कोई गलती हुई है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग ये है कि यार मैंने अच्छी तैयारी की थी, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन उन्होंने मुश्किल सवाल, कुछ एक्सक्यूज़ बनाया जा सकते हैं ना अपने आप को थोड़ी तसल्ली देने के लिए कि बड़े मुश्किल सवाल थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर बेटर, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। ठीक है, समझ रहे। तो कुछ लोग होते हैं, ये एक बाकायदा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है, जो हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं, माफ़िया मांगने लग जाते हैं बिला वजह दूसरों से, बिला वजह की माफ़िया, हर चीज़ पे माफ़ी, हर चीज़ पे माफ़ी। ठीक है ना, देखिए अल्लाह ताला ने डिग्निटी मेंटेन करने का भी हुक्म दिया है, अगर आपकी गलती है आप 1-2 बार सॉरी करें, उसके बाद आप आगे मूव फॉरवर्ड करें। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा माफ़िया मांगना, उससे आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, और अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं है
کہ اتنا زیادہ ڈور میٹ بن جاؤ, اپنی سیلف کیئر بھی تو کرنی چاہیے نا انسان کو, ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو بہت پرسنل لے جانا کہ میری فالٹ ہے, وہ پیسمسٹ لائف آپ کا ہے. جیسے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی, اب آپ یہ سوچیں یار میری فالٹ ہے, میری فالٹ ہے, کاش میں یہ نہیں کرتا, کاش میں وہ نہ کرتا, میں نے یہ کیوں کیا, تو آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ کبھی نہیں بڑھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ بھائی تم سمپلی کہو قدر اللہ و ما شاء فعل, کہ جیسا اللہ نے لکھا تھا ویسا ہوا ہے. تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ یار یہ لکھا ہوا تھا میری قسمت میں, یہ چیز مجھے کوئی سکھا رہی ہے, لیٹس لرن اٹ. یہ چھوڑو فالٹ کس کی تھی, میری فالٹ تھی, کس کی فالٹ تھی, آگے بڑھو. آپٹیمسٹ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. چوتھی اور آخری, جو پیسمسٹک تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تھاٹس انکنٹرولیبل ہوتے ہیں, وہ انکنٹرولیبل امیج دیتے ہیں اس پرابلم کو. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ دس پرابلم, ایبسلیوٹلی نتھنگ, میں کچھ بھی نہیں کر, یہ پرابلم میرے بس سے باہر ہے. اچھا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں, جسٹ ٹو بی ریئلسٹک, کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ واقعی آپ کے بس سے باہر ہوتی ہے چیز, لیکن بہت کم, وہ بڑا ریئر سچویشن ہوتی ہے. جو آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل والے ہوتے ہیں وہ کنٹرولیبل مائنڈ سیٹ کے قائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از سم تھنگ آئی کین ڈو, کچھ تو میں کر سکتا ہوں نا. اور ہمارا دین اسی کی تلقین کرتا ہے. دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی, جب وہ درخت کے نیچے تھی اور وہ چائلڈ برتھ کی پین بھی ہو رہی تھی, اور حضرت عیسیٰ واز اباؤٹ ٹو بی بورن, نیچرل برتھ تھی, تو ان کو چائلڈ لیبر کی پین ہو رہی تھی بہت زیادہ, اور وہ ان کے منہ سے جملہ نکل گیا کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی, کاش میں مر جاتی. یہ حضرت مریم کا جملہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کو بشارت دی, کاؤنسلنگ کی ان کی, اور کہا آپ گھبرائیں نہیں مریم, آپ ایسا کریں اس درخت کو ہلائیں تو اوپر سے کھجور گرے گی, آپ وہ کھجور کھا لیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یو شوڈ ڈو سم تھنگ, ٹھیک ہے. اور دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو, ٹرسٹ می, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. کبھی بھی یہ نہ سوچیں میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنے مائنڈ کو اس طرح بنائیں کہ دیر از آلویز سم تھنگ آئی کین ڈو. آئی کین ٹاک ٹو سم ون. کچھ نہیں کر سکتے, چلے سجدہ تو کر سکتے ہیں نا. کچھ نہیں کر سکتے, رو تو سکتے ہیں نا. رونا بھی دیر از سم تھنگ یو کین ڈو, ٹرسٹ می. رو تو سکتے ہیں نا, لیکن اللہ کے آگے, مخلوق کے آگے نہیں, اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں. رو لیں, اللہ تعالیٰ سنیں گے, اللہ آپ کی فیلنگ کیوں نہیں دیکھیں گے. تو دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. کبھی بھی اپنے ذہن کو یہ نہ بنانے دیں کہ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو فار دس. نو, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. وہ اب وٹ یو کین ڈو یہ آپ کو تلاش کرنا ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہے. تھوڑا سا تنا ہلائیں گے کھجور گر جائے گی. اس سے تو یہ مثال ملتی ہے مریم کے واقعے سے, ٹھیک ہے. تو یہ 4 ہم نے کمپیریزنس کیے. دوبارہ بتاتا ہوں, پیسمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. نمبر 2, پرویسو یونیورسل اپلائی کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے, ایک میں نہیں ہے. اگر میں ایک چیز میں نکما ہوں تو ہر چیز میں نکما ہوں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح دیکھتے ہیں. نمبر 3, پرسنل بہت لیتے ہیں, جس سے وہ انگزائٹی میں بہت چلے جاتے ہیں. میری فالٹ ہے, میری فالٹ ہے, میں بیمار ہوں اس میں بھی میری فالٹ ہے, حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز کو اس طرح لے رہے ہوتے ہیں. نمبر 4, انکنٹرولیبل, وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ دس. آن دی ادر ہینڈ آپٹیمسٹ جو ہوتے ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ ٹیمپریری دیکھتے ہیں پرابلم کو, دس ول پاس, انشاءاللہ پرابلم ہے, ٹائم ول ہیل دس, اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا اس میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, ٹرسٹ می. آپ 2 سال پرانا مسئلہ ذہن میں لائیں, ویئر از اٹ, ہے ہی نہیں, ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ختم ہو گیا ہے, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. لوکل, یونیورسل نہیں اپلائی کرتے, لوکل اپلائی کرتے ہیں. جو پرابلم ہے بس اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں, اسی پہ فوکس کرتے ہیں, اس پرابلم کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی نہیں کر لیتے, سمجھ رہے. اور جو پرابلم ہوتی ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جیسے ضروری نہیں اگر آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بہت اچھے فیملی پرسن بھی ہیں, ٹھیک ہے, یا ضروری نہیں آپ بہت اچھے فیملی پرسن ہیں تو بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں. آپ کو بزنس لرن کرنا پڑے گا, آپ کو بزنس میں امپروو کرنا پڑے گا, رائٹ. یا آپ اگر بزنس مین اچھے ہیں, فیملی مین اچھے نہیں ہیں, تو آپ فیملی میں امپروو کریں گے. لیکن آپ اپلائی کر لیں, چونکہ میں فیملی مین اچھا نہیں ہوں, میں بزنس مین بھی نہیں اچھا بن سکتا, یہ یونیورسل اپلائی کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تیسرا, پرسنل, وہ پرسنل نہیں لیتے چیزوں کو, وہ چیزوں کو کچھ ریزن دیتے ہیں, اور ریزن دینا یہ بالکل جائز ہے. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اس کی دلیل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی برزخ میں. حضرت موسیٰ, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ حضرت آدم کو ذرا میرے سامنے کریں.
حضرت موسیٰ بڑی جلالی طبیعت کے تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت آدم کو ملوایا حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے برزخ میں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ملاقات کروا سکتا ہے. تو حضرت آدم سے موسیٰ السلام نے پوچھا آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو حضرت آدم اوپر سے آئے، ٹھیک ہے، کہ میرا بچہ مجھے ہی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا آر یو موسیٰ، موسیٰ بنی اسرائیل. تو وہ کہتے یس آئی ایم موسیٰ، موسیٰ بنی اسرائیل. کہتے کیا بات ہے؟ کہتے آپ نے کیوں اس درخت سے کھایا؟ یہ صحیح حدیث ہے. کیوں اس درخت سے آپ نے کھایا؟ آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل میرے گلے پڑ گئی ہے. یہ بالکل ان کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے. تو حضرت اسلام مسکرائے، کہتے کہ تمہارے پہ کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ، تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے. مطلب بتانا چاہ رہے تم کیا بات کر رہے ہو، تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے، تم کتاب پڑھتے ہو؟ کہتے میں پڑھتا ہوں. اس میں کیا سمجھ لگی تمہیں؟ مطلب آدم کی سٹوری موجود ہے تورا میں، کیا سمجھ لگی تمہیں؟ تو موسیٰ السلام شرمندہ ہو گئے ایک دم. کہتے وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر، آپ کا قصور نہیں تھا، اس دنیا میں ہم نے آنا تھا. آدم نے تو توبہ کر لی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ تو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اوریجنل سن، آدم کا سن ہم سب بیئر کر رہے ہیں، یہ اسلامک نہیں ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ میرے بچے میرا گناہ معاف ہو چکا ہے، وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر. اس سے علماء نے ایک عقیدہ نکالا ہے کہ جو انسان توبہ کر چکا ہو وہ بات تقدیر پہ ڈال سکتا ہے. یہ ایک ہیلنگ ہے، تقدیر پہ بات ڈالنا کیا ہے؟ ہیلنگ. لیکن جو مجرم ہے وہ نہیں. نیتن یاہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا میں نے بچے مارنے غزہ کے، ٹھیک ہے، مجرم نہیں کہہ سکتا. کون کہہ سکتا ہے؟ جو توبہ کر چکا ہے. جیسے آدم السلام توبہ کر چکے تھے، انہوں نے بات کس پہ ڈال دی؟ تقدیر پہ، کہ میرے بچے یہ تو ہونا تھا، دنیا میں ہم نے آنا تھا، میرا قصور نہیں ہے، وی ور مینٹ ٹو کم ہے. تو حضرت موسیٰ کو بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. تو یہ آپٹیمسٹک لائف تھنکنگ سٹائل ہے. حضرت آدم سکھا رہے ہیں آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل باقاعدہ انسانیت کو، کہ یو شوڈ فائنڈ ریزنس فار واٹ ہیپنڈ ود یو. اور یہ باقاعدہ ایک تھیراپی ہے سائیکالوجی میں، ایگزسٹینشیل تھیراپی اسے کہتے ہیں. ایگزسٹینشیل تھیراپی میں سائیکالوجسٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ کی پرابلم کو ایک میننگ دیتا ہے اور آپ کی پرابلم کو ریزنز دیتا ہے، جس سے آپ کو پرابلم کا ایک مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور آپ میں موٹیویشن آ جاتی ہے پرابلم کو فائٹ کرنے کی، ٹھیک ہے. جیسے نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے ہیں کہ ہم ہوتے تو ہم شاید خودکشی کر لیتے. یقین کریں، نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے ہیں، لیکن نبیوں نے ان میں میننگ ڈھونڈا ہے ان پرابلمز میں. دے فاؤنڈ میننگ ان دوز پرابلمس، اور پھر وہ آگے بڑھے. یہی آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل ہے. فائنڈ اے ریزن، فائنڈ اے میننگ، ٹھیک ہے. دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو، دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. تنا ہلاؤ، کچھ نہ کچھ گر جائے گا. درخت کا تنا ہلاؤ، کچھ گرے گا اور اس سے تم آگے بڑھو گے. تو یہ چار انشاءاللہ ہمارا گول ہے آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل بنانا، اور اس پہ بھی محنت ہے. یہ سوچ سوچ کے، یہ اپنے آپ کو گرو کر کر کے، ایکسرسائزز کر کر کے بنانا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ برین گرو کرتا ہے. برین واحد آرگن ہے آپ کی باڈی کا ان دس سینس جو پلاسٹک ہے، جو اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اوکے، باقی آرگن اسٹیگننٹ ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. برین واحد آرگن ہے باڈی کا جو اپنی باقاعدہ فنکشنز کو بھی تبدیل کرتا ہے، گرو بھی کرتا ہے. کیسے؟ برین کے نیورونز ہوتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے وہ نیورونز بن جاتے ہیں، ویسے پاتھ ویز بن جاتے ہیں برین کے، ٹھیک ہے. جیسے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، سڑک بنتی ہے نا، تو برین باقاعدہ سڑکیں بناتا ہے اکارڈنگ ٹو وٹ یو آر تھنکنگ. جو آپ زیادہ سوچیں گے اس کی سڑک بنتی جائے گی، اس کا پاتھ وے بنتا جائے گا، اور وہ پھر آپ کی سوچ بنتی جائے گی. آپٹیمسٹ بننے کے لیے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات کروں گا کلاس کا اختتام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بتا دیا جو آج سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں اور ریسرچ بیسڈ بات ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر کرنے سے آئے گا. اتنا خوبصورت جواب، اتنا پن پوائنٹ، اتنا ٹو دا پوائنٹ جواب. اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کرنے سے آتی ہے. ٹو دا پوائنٹ جواب ہے، ٹھیک ہے. یہی مائنڈ سائنسز ہے کہ جو چیز آپ کرنے لگ جائیں گے اس کے آپ آہستہ آہستہ پریکٹس. جیسے میں اکثر کرکٹ کی مثال سے دیتا ہوں، آج ہمارے ساتھ حسین بھائی بھی موجود ہیں، یہ پاکستان ٹیم کے ماشاءاللہ حسین طلت بھائی آج ہمارے پاس ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت دے، انجری ہوئی ہے. تو میں اکثر کرکٹ کی مثال دیتا ہوں، حسین بھائی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، کہ آپ
پریکٹس کر کر کے 10 سال بعد بھی آپ کو بال پکڑائی جائے نا, جیسے میں بالر تھا, ابھی مجھے 10 سال بعد میں نے بال پکڑی, یقین کریں ہارڈ بال میں نے کھیلی اسلام آباد میں ایک میچ, تو یقین کریں وہ ساری چیز میری آ گئی, وہ آرٹ جو تھی, آؤٹ سوئنگ, ان سوئنگ, وہ سب واپس آ گیا, کیونکہ میں نے بہت پریکٹس کی ہوئی ہے. 10-12 سال میں نے کرکٹ کھیلی ہے, تو ایون تو 10 سال کا گیپ بھی آ گیا ہے, وہ چیز مسل میموری کہتے ہیں نا, مسل میموری واپس آ گئی میری. بیٹ کیسے پکڑنا ہے, جیسے ہی بیٹ پکڑا مسل میموری واپس آ گئی, شاٹ کیسے مارنی ہے فوراً واپس آ گئی بات. اوکے, یہی بات ہے, جو چیز آپ پریکٹس کریں گے وہ واپس آئے گی. صبر کو پریکٹس کریں گے, برداشت کو پریکٹس کریں گے, آپٹیمزم کو پریکٹس کریں گے تو آپٹیمسٹ بن جائیں گے. اوکے, اور بھی انشاءاللہ آپ کو ٹپس دوں گا نیکسٹ کلاس میں. ابھی کے لیے اتنا ہی.